السلام علیکم، آپ مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد شعیب وینس ہوں۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے پیش نظر لاہور میں سیکورٹی ہائی الرٹ۔ ورلڈ اسپائن ڈے کے حوالے سے میو ہسپتال میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ فیصل آباد میں ورلڈ فوڈ ڈے پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے آگاہی واک کا اہتمام۔ واسا بورڈ آف مینجمنٹ ڈی جی خان کا پہلا اجلاس 1 ارب 3 کروڑ سے زائد کا بجٹ منظور۔ لاہور کی یو سی 248 میں نون لیگ کے زیر اہتمام مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا۔ سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی امن و امان کے حوالے سے ضلع بھر کے افسران سے میٹنگ، کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے مکمل انخلاء کے لیے کریک ڈاؤن جاری۔ شالیمار ٹاؤن واسا سب ڈویژن باغبان پورہ کا سیوریج سسٹم بند، علاقے میں تعفن پھیلنے لگا۔ 3 ماہ قبل اغوا ہونے والی بچی ٹک ٹاک کے ذریعے پولیس نے وسعت تک پہنچا دی۔ محکمہ موسمیات نے رواں برس پاکستان میں سخت سردی کی پیش گوئیاں مسترد کر دی۔ وینکوور مین اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کے نور زبان اور اشب عرفان کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے، اور اداکارہ ہانی عامر کو اقوام متحدہ کی قومی خیز سگالی کی سفیر مقرر کر دیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے پیش نظر لاہور میں سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، جبکہ ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 600 سے زائد گرفتاریاں کر لی گئی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں داتا دربار سرکلر روڈ پریس کلب سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں کنٹینرز لگا کر سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس پکڑ سکیم ہے اور اضافی پولیس نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ شہر کی اہم چوراہوں اور پوائنٹس پر پولیس کو فسادات سے نبٹنے والے آلات کے ساتھ تعینات کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پہلے ہی 8 سے 18 اکتوبر تک 10 دن کے لیے پنجاب بھر میں 144 نافذ ہیں، جیسے جلوسوں، ریلیوں اور دھرنوں پر بھی پابندی عائد ہے۔ پولیس حکام کے مطابق امن و امان کو برقرار رکھنے اور سیکورٹی کے لیے پولیس اہم چوراہوں اور پوائنٹس پر موجود رہے گی۔ کسی کو کاروبار زبردستی بند یا متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہر اور بیرون شہر آمد و رفت مکمل طور پر بحال رکھی جائے گی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بھی صوبہ بھر میں ہڑتال کی آڑ میں سڑکوں پر آنے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دے رکھا ہے۔ دوسری جانب مذہبی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد 624 ہو گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن اب بھی جاری ہے۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ اس وقت تک پنجاب بھر سے 51 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ میو ہسپتال لاہور میں ورلڈ اسپائن ڈے کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں چیف ایگزیکٹو آفیسر پروفیسر ہارون حامد، چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عبدالمدبر ریحان، سربراہ یونٹ آرتھوپیڈک یونٹ 1 پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال، سربراہ آرتھوپیڈک یونٹ 2 ڈاکٹر فیصل مسعود، ڈائریکٹر نرسنگ افیئر چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ روبینہ کوثر، نرسنگ سپرنٹینڈنٹ میڈم زبیدہ سمیت شعبہ نرسنگ سٹاف کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے میاں ساجد سے گفتگو کرتے ہوئے اسپائن اسپیشلسٹ اور آرتھوپیڈک یونٹ 1 کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال کا کہنا تھا، کمر اور موڑوں کے درد کے مریضوں میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مریض اس نظر انداز کرتے ہوئے کسی معالجے سے بھی رابطہ نہیں کرتے، جس وجہ سے مریض کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے۔ اس آگاہی واک کا مقصد عوام الناس میں یہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ کمر اور موڑوں کے درد کی شدت میں کمی لانے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا وقت کی عام ضرورت ہے۔ واک کے دیگر شرکاء نے کہا، صحت مند معاشرے تب ہی پروان چڑھتے ہیں جب ان میں اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ بیماری سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ بلیٹن میں فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر پنجاب فوڈ اتھارٹی فیصل آباد نے غلام محمد آباد روڈ پر آگاہی واک کا اہتمام کیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز اور ماہرین غذائیات سمیت سٹاف نے شرکت کی۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق فوڈ ڈے خوراک کی حفاظت ایک قومی اور اجتماعی ذمہ داری کے تھیم کے ساتھ منایا گیا۔ آگاہی واک کے شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی فیصل آباد کا کہنا تھا، غذائی تحفظ، غذائیت کی کمی سے بچاؤ اور صحت بخش غذا کے متعلق آگاہی اولین ترجیح ہے۔ صحت بخش خوراک اور بہتر مستقبل کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ واسا ڈی جی خان کے بورڈ آف مینجمنٹ کا پہلا اجلاس ڈپٹی کمشنر اور چیئرمین واسا محمد عثمان خالد کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس کے واسا کے 1 ارب 3 کروڑ 16 لاکھ 30 ہزار کا بجٹ منظور کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان سے عمران نذیر کی رپورٹ کے مطابق شرکاء اجلاس کو مینیجنگ ڈائریکٹر واسا ملک جواد کلیم نے ایجنڈے پر تفصیلی بریفنگ دی۔
ایڈیشنل سیکرٹری حسین مدیہ شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ ڈی جی پنجاب واسک کی نمائندگی طاہر امین نے کی۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر جتوئی، خلیل کھوسا اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں واسک سٹاف کے لیے SNE اور ہاؤسنگ کالونی کے قواعد بھی منظور کیے گئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور چیئرمین واسا محمد عثمان خالد نے کہا، واسا کو فعال ادارہ بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ فراہمی و نکاسی آپ کے مسائل کے حل کے لیے بجٹ کا شفاف استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ شہریوں کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ بلیٹن میں نشتر ٹاؤن سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر UC 248 شہزادہ آبادی میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تقریب کی صدارت MP رانا راشد میناس اور صدر لیبر ونگ لاہور ملک کاشف کھوکر نے کی۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق تقریب کی میزبانی مسلم لیگ نون لیبر ونگ PP 164 اور UC 248 کے ذمہ داران قاری محمد عظیم، قاری محمد نصیر، مار مصطفیٰ، ملک رحمت اور ملک سرور نے کی۔ لیگی رہنما صاحبزادہ یونس عدیل، شعیب ایڈوکیٹ گروال، واحد امین اور آفتاب جدون نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر رانا راشد میناس نے کہا، مسلم لیگ نون کی سیاست کا محور عوامی خدمت ہے اور یہ منصوبے عوامی خوشحالی کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ صدر لیبر ونگ لاہور ملک کاشف کھوکر کا کہنا تھا، شہباز شریف اور مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا، مزدور طبقہ پارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پر CPO فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی امن و امان کے حوالے سے ضلع بھر کے افسران سے میٹنگ۔ اجلاس میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ افسران کی کارکردگی میں مزید بہتری لانے کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق پولیس لائنز کمپلیکس میں ہونے والے اجلاس میں SSP آپریشنز بشرا جمیل، چیف ٹریفک آفیسر، ڈویژنل SP، SDPOs اور SHOs نے شرکت کی۔ اس موقع پر CPO نے کہا، تمام افسران اسلحہ کلچر کے خاتمے، ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں۔ ڈرگ ڈیلرز اور اشتہاری مجرمان کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جائیں۔ صاحبزادہ بلال عمر کا کہنا تھا، فیصل آباد پولیس امن و امان کے قیام، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور مجرمانہ سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈویژن بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے مکمل انخلاء کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کے انخلاء اور جاری کریک ڈاؤن پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر کمشنر راجہ جہانگیر انور نے ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایکشن کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، محکمہ داخلہ پنجاب کے وضع کردہ SOPs کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ مختلف مقامات پر کاروبار کرنے والے افغانیوں کو انفورسمنٹ کے ذریعے ہٹایا جائے اور ان کے دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جائے۔ کمشنر فیصل آباد نے کہا، میونسپل کارپوریشن کو پیرا فورس کے ساتھ مل کر تجاوزات کو ختم کر کے فٹ پاتھ خالی کرنے کی بھی ہدایت کی۔ شالیمار ٹاؤن میں واسا سب ڈویژن باغبان پورہ کا سیوریج سسٹم بند ہونے سے تعفن پھیلنے لگا۔ کالج روڈ کی بیشتر گلیوں میں سیوریج کا مسئلہ برقرار ہے۔ سیوریج کے گندے پانی کی بدبو سے اہل علاقے کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ شہریوں میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر۔ جی بالکل، واسا سب ڈویژن بھگوانپورہ کی نااہلی گٹر بند سب ڈویژن بھگوانپورہ کالج پارک میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے۔ سیوریج کا گندا پانی سے تعفن پھیلنے لگا ہے۔ اہل علاقہ کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا بھی سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے، کالج پارک کی نرالا کلفی والی گلی میں آئے روز گٹر بلاک رہنا معمول بن گیا ہے۔ واسا کا عملہ اور افسران میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ گندے پانی کی بدبو سے تعفن پھیل رہا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے گٹر بند ہیں، کوئی پریشانی حل نہیں ہے۔ واسا آفس شکایات درج کروانے کے باوجود بھی حل نہیں ہوا۔ سیوریج کا گندے پانی سے اٹھنے والی بدبو سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے اور گندا پانی گھروں میں بھی داخل ہو رہا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا، واسا سب ڈویژن بھگوانپورہ کا عملہ اور افسران اس علاقے کو خدا کے سہارے پر چھوڑ رکھا ہے۔ شکایات درج کروائے جانے تو دفتر کے تالے لگے ہوتے ہیں اور عملہ اور افسران سیٹوں سے غائب رہتے ہیں اور گھروں میں بھی استعمال شدہ پانی بدبودار آ رہا ہے، جس سے علاقے میں وبائی امراض، جس میں معدے کی امراض، پیٹ درد کی امراض تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے واسا کے اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے
लेने की अपील दायर कर रखी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, मशरिक डिजिटल, लाहौर। बुलेटिन में दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर 3 माह कबल अगवा होने वाली बच्ची टिकटॉक के जरिए पुलिस ने वुसअत तक पहुंचा दी। वायरल टिकटॉक देखकर शहरी ने कमेंट करके बच्ची का पता ज़ाहिर किया था। दीपालपुर से मशरिक डिजिटल के अब्दुल जवाद मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल नगर से 3 माह कबल अचानक गायब होने वाली 8 साला बच्ची सफ़िया के अगवा का मुकदमा उसके वालिद मोहम्मद हुसैन खान की मदियत में दर्ज हुआ था, मगर सुराख न मिल सका। गुज़श्ता रोज़ मगविया को लाहौर की एक लेडी पुलिस अफीसर से बातचीत करते टिकटॉक सोशल मीडिया पर देखा गया, जिस पर बच्ची के हमसाय नूर मोहम्मद रहीमी ने कमेंट करके बच्ची का पता ज़ाहिर कर दिया, जिस पर पुलिस हरकत में आ गई और 3 माह कबल नामालूम अफराद के हाथों अगवा होने वाली सफ़िया को उसके वालिदैन तक पहुँचा दिया गया। मामू कांजन से खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहाँ पर मामू कांजन में 3 साला बच्चा गली में खेलते हुए पानी के जोहर में गिरकर जाँ बाग हो गया। मशरिक डिजिटल के हाफिज मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक नवाई गाँव 510 गाँव पे का रहायशी काशिफ का 3 साला बच्चा मुनव्वर गली में खेलते हुए गंदे पानी के जोहर में डूब गया। वसा की जानिब से बच्चे की तलाश के बावजूद न मिलने पर शक गुजरने पर अपनी मदद आप के तहत पानी के जोहर में तलाश करने पर लाश मिल गई। बच्चे की हलाकत पर वालिदैन गम से निढाल हो गए। रवां बस पाकिस्तान में सख्त सर्दी की खबरें गलत। महकमे मौसमियात ने इंतहाई सर्द मौसम सरमा की पेशगोइयों को मुस्तरद कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिसंबर से फरवरी के दौरान बारिशें मामूल के मुताबिक या मामूल से कदरे कम होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का बताना है कि बाज़ इलाकों में मगरबी हवाओं के गुजरने से सर्दी की वक्ती लहर आ सकती है, ताहम पाकिस्तान में इंतहाई सर्द मौसम सरमा के दावे साइंसी बुनियादों से खाली हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक पूरे मुल्क में गैर मामूली सख्त या रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की कोई साइंसी शहादत मौजूद नहीं है। बुलेटिन में स्पोर्ट्स की खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान के नूर जमान और अशब इरफान वैंकूवर मेंस ओपन स्क्वॉश चैंपियन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। PSA वर्ल्ड सीरीज कॉपर इवेंट के राउंड ऑफ 16 में दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कामयाबी हासिल की। नूर जमान ने वेल्स के एवी टेलर को 53 मिनट में 3-1 से शिकस्त दी। फोर्थ सीड अशब इरफान ने हांगकांग के मैथ्यू लाई को 71 मिनट में 3-2 से हराया। बुलेटिन में एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मरूफ अदाकारा हानी आमिर को अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी खैस गाली की सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुताबिक नेशनल गुडविल एम्बेसडर के तौर पर हानिया ख़वातीन के हकूक़, बराबरी और बाख्तियारी के लिए आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा करेंगी। इंस्टाग्राम पर जारी की गई पोस्ट में लिखा गया है कि हानिया आमिर अपने नए किरदार के तहत अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आगाही फैलाने, अमली इक़दामात की तरगीब देने और मुल्क भर में ख़वातीन और लड़कियों की आवाज़ को मज़ीद मजबूत करने में मदद करेंगी। हानिया आमिर ने ख़वातीन के लिए बराबरी और उन्हें बाख्तियार बनाने को अवलीन तरजीह करार देते हुए कहा, हर लड़की को अपने ख्वाब पूरे करने का हक मिलना चाहिए। दुनिया मौसीकी के रोशन सितारे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान एक ऐसा नाम है जिन्होंने कव्वाली को आलमी सतह पर रोशनास कराया और सूफ़ी मौसीकी को एक नई जहत अता की। इनकी दिल को छू लेने वाली आवाज़, बेमिसाल फ़नी महारत और रूहानी कलाम की अदायगी ने न सिर्फ बरसगीर बल्कि दुनिया भर में लाखों दिलों को मुतासिर किया। देखते हैं फैसलाबाद से शबीर हुसैन आज़ाद की ये रिपोर्ट। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान आलमी सतह पर कव्वाली और सूफ़ी मौसीकी के सबसे रोशन सितारे के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी ताकतवर आवाज़, रूहानी अंदाज़े गायगी और जदीद मौसीकी से हम आहंगी ने कव्वाली को बैन अल-अक़वामी शोहरत दी। उन्होंने पाकिस्तान का सकाफ़ती चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। उस्ताद नुसरत ने कव्वाली की रवायती हदूद से निकाल कर उसे जदीद मौसीकी के साथ हम आहंग किया, जिसका नतीजा आलमी शोहरत की सूरत में निकला। उन्होंने कई बैनुल अक़वामी फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी और दुनिया के बड़े बड़े स्टेजों पर परफॉर्म करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी गायकी में जो जज्बा, दर्द और वजदानी कैफियत थी, वो सब सुनने वालों को एक रूहानी सफ़र पर ले जाती है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की फ़नी खिदमात न सिर्फ मौसीकी के मैदान में कीमती एहसासा हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के सकाफ़ती सफ़ीर भी साबित हुए। उनकी यादगार गायकी आज भी नई नस्ल के फनकारों के लिए मशले राह हैं और उनकी आवाज़ का जादू हर दौर में जिंदा रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ शबीर हुसैन आज़ाद, मशरिक डिजिटल TV, फैसलाबाद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।